رمی کی جاتی ہے جمرات کی، کنکر مارے جاتے ہیں، تو یہ پیدل مارنا افضل ہے یا سواری پہ؟ تو کہتے ہیں مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا حضور میرے خیال میں پیدل ٹھیک ہے، فرمانے لگے نہیں یہ ٹھیک نہیں، تو میں نے کہا پھر سواری پہ ٹھیک ہے، کہنے لگے نہیں آپ نے پھر جلدی کر دی ہے۔ یعنی وہاں بھی وقت کا ضیاع نہیں، وہاں بھی ضیاع نہیں۔ یہ سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حزب اللہ ناف شریف والے، مفتی اعظم پاکستان، سراج اہل تقویٰ کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی موقع دے تو سید صاحب کے مزار پہ حاضری دیا کریں، یہ بڑے کام کا۔ ایک بھائی وہاں لیٹے ہیں حزب اللہ ناف میں، اور ایک بھائی داتا صاحب کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، سید ابو الاسناد شاہ۔ یہ داتا صاحب سے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو حزب اللہ ناف ہے، اس میں مزار ہے سید ابو البرکات شاہ صاحب کا۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے مفتی تھے، اور ساری زندگی پڑھا اور پڑھایا، اور ساری زندگی حضور کی شانیں بیان کی۔ سید صاحب کا جب آخری وقت آیا نا، بیمار تھے، اس وقت بھی ان کو سید صاحب کہا جاتا تھا۔ اہل سنت میں جب آپ کسی کو سید صاحب کے لقب سے پکاریں گے تو مراد سید ابو البرکات شاہ صاحب ہوں گے۔ تو سید صاحب کو نا آخری وقت میں بھی اتنا پیار تھا پڑھنے پڑھانے سے کہ کسی سے کہتے تھے کہ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی کی جو مدارج النبوت ہے نا کتاب، اس میں انہوں نے حضور کی شانیں بڑی بیان کی ہیں۔ تو تھوڑی ظاہری بصارت کمزور ہو گئی یا جسم کمزور ہو گیا تو فرماتے تھے میں پڑھ نہیں پاتا، مجھے سناؤ۔ یعنی وہ وقت بھی حضور کی شانیں سننے سنانے پڑھنے پڑھانے میں گزر جائے، وہ وقت بھی۔ اور یہ داتا صاحب کے ساتھ مزار ہے، داتا صاحب کی اس سائڈ پہ سید ابو الاسناد شاہ صاحب، یہ ان کے بھائی ہیں۔ تحریک ختم نبوت میں جیل ہو گئی تھی، جیل ہو گئی جیل، تو جیل میں بھی فارغ نہیں بیٹھے، قرآن پاک کی تفسیر لکھ ڈالی، قرآن پاک کی تفسیر لکھ ڈالی۔ او بھائی فارغ تو وہ لوگ رہتے ہیں جنہوں نے کرنا ہی کچھ نہیں، جنہوں نے کچھ کرنا ہے ان کے لیے کام بڑے، کرنا ہی نہیں جب کچھ ارادہ ہی کوئی نہیں، ادھر بیٹھے تھک گئے، ادھر بیٹھے تھک گئے، وہاں کھڑے ہو گئے، وہاں کھڑے ہو گئے۔ تو یہ لوگ محنت کرتے تھے، ڈیوٹی کرتے تھے، اس لیے یہ کمزور نہیں پڑتے تھے۔ تو قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابراہیم سے فرمانے لگے بتاؤ بھائی پیدل رمی کرنا افضل ہے یا سواری پہ؟ تو انہوں نے پہلے کہہ دیا پیدل، تو آپ نے فرمایا نہیں یہ ٹھیک نہیں۔ جلدی سے کہنے لگے چلو یہ نہیں تو پھر سواری پہ۔ فرمانے لگے آپ جلدی کر گئے، تو کہا حضور آپ فرمائیں، تو رائے دیتی ہیں، یہ رائے اپنی فقہ کے لوگ نا رائے دیتے ہیں۔ فرمانے لگے میری رائے تو یہ ہے کہ جس رمی کے بعد اور رمی ہے، یعنی 3 دن رمی ہوتی ہے نا، کہنے لگے جس رمی کے بعد اور رمی ہے، یعنی 10 کی رمی کرتے ہیں آپ کنکر مارتے ہیں تو پھر 11 کو بھی مارنے ہوتے ہیں، پھر 12 کو بھی مارنے ہوتے ہیں۔ قاضی صاحب فرمانے لگے جس رمی کے بعد اور رمی ہو وہ پیدل افضل ہے، اور جس رمی کے بعد اور رمی نہ ہو وہ سواری پہ افضل ہے۔ آخری وقت میں بھی کتاب و سنت کی بات، آخری وقت میں بھی پڑھنے پڑھانے کی بات، آخری وقت میں بھی اللہ رسول کے رضا والی بات۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ، وقت کو ہم نے بچانا ہے۔ دیکھیں اسلام وقت کا کتنا پابند ہے، فجر اپنے وقت پہ، ظہر اپنے، اور عصر مغرب۔ یہ کبھی ہوا ہے کہ چلو مغرب آج آدھا گھنٹہ پہلے پڑھ لو؟ کتاب موقوتا، پورے وقت پہ، عشاء اپنے وقت پہ، حج اپنے، وہ بھائی 9 ذی الحج کو ہی ہوگا، نہ 8 کو ہوگا نہ 10 کو ہوگا، اس نے اپنے وقت پہ ہونا ہے۔ رمضان کے روزے اپنے، سحری وقت پہ، افطاری وقت پہ۔ مسلمان جب تیری ہر شے وقت پہ ہے تو وقت کا خیال رکھتا کیوں نہیں؟ وقت کا خیال رکھیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، وقت کو اپنے قبضے میں کر لیں، ورنہ یہ مانتا کوئی نہیں کسی کی۔ امام شافعی کہتے تھے یہ تلوار ہے، اگر وقت کی تلوار تم نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی تو تم بڑی مشکلوں کو کاٹ دو گے، اور اگر یہ تلوار تم نے اپنے ہاتھ میں نہ رکھی تو یہ تلوار تمہیں کاٹ دے گی۔ یعنی وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ صبح ہوئی تھی تو جس نے صبح سے کچھ کیا ہے، ورنہ دن تو بیت ہی گیا، ورنہ تو پھر بھائی سپہر تو ہو ہی گئی، تو کیوں نہ کچھ کر لیں، کچھ پروگرام بنا لیں۔ یہ ہمارے بزرگ ہمیں مشورے دیتے ہیں، ذرا سننا بات ختم کرنے لگا ہوں۔ بزرگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اٹھ فریدہ سوتے آپ، مان لینا مشورہ بابا صاحب کا۔ یہ ستیا سے مراد کیا ہے؟ یہ جو تو غافل ہو گیا ہے نا،
کہتے ہیں تو اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، وقت حساب قریب آ گیا، ابھی بھی لوگ غافل ہیں۔ فرمانے لگا یہ تو غافل جو ہو گیا نا، یہ ستیا سے مراد یہ ہے کہ غفلت سے اٹھ نا فریدا ستیا، اوے داڑھی آ گیا پور، اگا نیڑے آ گیا تے پیچھا رہ گیا دور، کہنے لگے اور کچھ نہیں کر سکتا تو مسجد میں جھاڑو ہی دے، اٹھ نا فریدا ستیا، جھاڑو دے مسیت، اوے تو ستا ہے تے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پرید۔ پھر فرمانے لگے اٹھ نہ فریدا ستیا، چل خلقت ویکھنی جا، تے متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کہنے لگے اٹھ نہ چل، اور کچھ نہیں تو کسی نیک کی صحبت میں بیٹھ چل کے، اٹھ نہ فریدا ستیا تے خلقت ویکھن جا، متے کوئی مل جائی بخشیا، تم ہی بخشیا جا اپنے وقت کو۔ جوانوں، اگر تم وقت کے مطابق کام کرنے لگ گئے تو بڑا کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے، اور اگر وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو کچھ بھی ہاتھ نہیں رہے گا۔ اقبال نے اپنے بیٹے کے نام نظم لکھی تھی، کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، تو خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔